حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی آپ کے لیے میرے بہتر ہے۔ میرا دنیا سے جانا بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ زندگی اس لیے بہتر ہے کہ اللہ سے جو احکامات مجھے نازل ہوں گے میں آپ سب کو بتاتا جاؤں گا، اور دنیا سے جانا بھی اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے اعمال مجھے پیش ہوتے یا تو روزانہ شام کو اور یا پھر جمعرات کے دن شام کو مجھے آپ لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جن کا اعمال برا ہو اس کے لیے میں استغفار شریف اور معافی اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، اور جن کے اعمال بہتر ہو تو اس پر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو ہمارے اعمال کا بھی پتہ ہے، ہمارے اعمال کا بھی پتہ ہے نبی علیہ السلام کو، کیونکہ ہر شام کو یا پھر اور جمعرات کے شام کو نبی علیہ السلام کو ہمارے اعمال پیش ہوتے۔ مولا کریم ہم سب کو یقین کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اسی دن کو دنیا سے بھی چلے گئے بھی ہیں، تو آپ لوگ وہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا آنا ہم منائیں گے اور نبی علیہ السلام کا جانا تم منایا کرو۔ میرا خیال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ آپ لوگ تو خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا آنا ہم منائیں گے اور جانا آپ لوگ منایا کریں، جانا آپ لوگ منایا کریں تاکہ آپ لوگ اس پر خوش ہو جائیں۔ تو عزیزو، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کہتے کس کو ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ دوسرے کہ میلاد شریف کے ثبوت اور دلائل کیا ہیں، تو یہ میں آپ کو آج ہی بتاؤں گا۔ میلاد شریف کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میلاد شریف نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے باتوں کو میلاد شریف کہا گیا، خواہ وہ نظم میں ہو، خواہ نثر میں ہو، خواہ اجتماعی طریقے پر، خواہ انفرادی پر ہو، خواہ مسجد میں ہو، خواہ بیٹھک میں ہو، خواہ اکیلے انفرادی ہو، خواہ اجتماعی ہو، جس طرح بھی ہو، خواہ اٹھے ہو یا بیٹھے جس طرح بھی ہو، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے پوچھتے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اس وقت کون سے کمالات نبی علیہ السلام کے ظہور میں آئے تھے؟ تو نبی علیہ السلام کے کمالات، نبی علیہ السلام کے تشریف آوری صحابہ کرام ایک دوسرے کو بھی بتایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہے۔ نبی علیہ السلام خود ایک بار ممبر تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے ممبر پر اپنا میلاد شریف خود لوگوں کو سنایا۔ صحابہ کرام کو خود نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد شریف سنایا، اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آیا تمہارے ہاں اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ نور، ابھی کئی لوگ نبی علیہ السلام کے نور سے منکر ہیں، تو عزیزو نبی علیہ السلام کے نور سے منکر نہ ہو جائے۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھاؤ، جو کہ رئیس المفسرین ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی آیات کے نیچے اسی آیات کے تفسیر میں فرمایا ہے کہ نور سے مراد محمد علیہ السلام ہے، جو کہ رئیس المفسرین ہے، نبی صاحب کا چچاد بھائی ہے، وہی فرماتے ہیں. اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کا میلاد بھی ذکر کیا اور قرآن کے نزول کا بھی ذکر فرمایا. پھر اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب علیہ السلام میں نے آپ کو رحمت بنا کے لوگوں کی طرف بھیجا ہے. رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. پیغمبر علیہ السلام ان لوگوں کو فرماؤ کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کے رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. اور کون سی رحمت کون سا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر اللہ کے فضل کو کوئی محمد نہیں مانتا ہو کہ اللہ کا فضل محمد علیہ السلام نہیں ہے تو چلو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر سے مجھے آپ کو رحمت بنا کے لوگوں کی طرف بھیجا ہے. تو نبی علیہ السلام تو رحمت تو ہے دونوں جہانوں میں، ما سوائے اللہ کے پوری مخلوقات کے لیے سب کے لیے رحمت ہے نبی علیہ السلام. اور اللہ خود فرماتے ہے کہ بفضل و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو. تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ثبوت مل گیا، ثبوت یہ مل گیا کہ اللہ فرماتے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے تشریف آوری پر میلاد شریف منایا کرو. سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا مومنین پر جو کہ اس میں سے رسول کو بھیجا، انہی میں سے رسول کو بھیجا جو کہ وہ محمد علیہ السلام ہے. لقد من اللہ، یقین اللہ نے احسان فرمایا. دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے نعمتوں کو گنو تو تم نہ گن سکو گے، میرے نعمتوں کو نہ گن سکو گے. تو پہلے تو یہ میں عرض کروں گا کہ آپ کے وجود میں کتنے نعمت اللہ کی ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ لوگوں کو بیوی دیا ہے، بچے دیے ہیں، مال دیا ہے، مکان دیا ہے، اس کے علاوہ ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، رحمان دیا ہے. یہ سارے اللہ کی رحمتیں ہیں. تو ایک رحمت کو بھی اللہ نے یاد نہیں فرمایا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے نعمت فرما کر وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو نعمت بھیجا ہے جو کہ محمد علیہ السلام ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً میں نے احسان فرمایا مومنین پر جو کہ ان میں سے ان کو رسول کو میں نے بھیجا، محمد علیہ السلام کو میں نے بھیجا. تو یہ اسی آیات میں بھی نبی علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا. اللہ نے خود میلاد فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں. پھر اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے کہ اسی اللہ نے امیین میں سے رسول کو بھیج دیا. بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں سے رسول کو بھیج دیا
جو کہ وہ ان پڑھ لیکن اللہ نے ایسا تعلیم عطا فرمایا کہ نبی اسم اللہ کا شاگرد بن کے آ گیا ہے، اللہ کا شاگرد بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو جب اللہ کا شاگرد انسان جتنا بھی سوچتا ہے تو اس استاذ کا جتنا قابلیت ہو تو وہی قابلیت شاگرد میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جس پیر میں جتنا قابلیت ہو وہ مرید میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جس باپ میں قابلیت ہو اسی باپ کی قابلیت بھی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کا شاگرد ہے تو اللہ کا قابلیت نبی علیہ السلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزو، نبی علیہ السلام اللہ کا شاگرد ہے اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مولا ہم سب کو نبی علیہ السلام کے علم میں سے پورا حصہ عطا فرمائے۔ اچھا، پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ جل شانہ عالم ارواح کے وقت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ایک بار تو آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کے اولاد قیامت تک بمثل چھوٹے چونٹوں کے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ الستو بربکم، اے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے ہماری محبوب ایسا نے فرمایا کہ ہاں آپ ہمارا رب ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد سب ارواحان نے عرض کیا کہ مولا کریم آپ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے میں آپ کو اپنا ربوبیت سے آگاہ کرتا ہوں کہ پھر بعد میں تم لوگ اس سے انکار ہی نہ ہو جاؤ، کہ تم لوگ اس سے انکار نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک تو وہی وعدہ تھا، دوسرا وعدہ ایک کانفرنس تھا وہی جو کہ رب العزال کا کانفرنس تھا، اور دوسرا کانفرنس جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اللہ جل شانہ نے خصوصی سارے مخلوقات میں سے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے ارواحان کو جمع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس نبی کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو اس وقت کو جو کہ اللہ نے انبیاء السلام سے وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، جب میں تجھے کتاب دوں، وَحِكْمَةٍ اور حکمت میں تجھے دوں، شریعت احکام شریعت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اس کے بعد جب آئے وہ رسول جو کہ آپ کے ساتھ جو کتابیں ہیں جو میرے نازل کے ہیں اسی کتابوں کا تصدیق فرماتا ہو، تو کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهَا اور تم لوگوں نے اس سے امداد کرنا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا اقررتم، اے تم لوگوں نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِسْرِي اور یہ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي اور اس وعدوں پر تم لوگوں نے مجھ سے یہ وعدے تم لوگوں نے مجھ سے قبول کیے۔ قالوا اقررنا، سب نے فرمایا عرض کیا مولا کریم ہم نے اقرار کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم لوگ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں گا، میں بھی تم لوگوں میں سے گواہوں میں سے ہوں گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا
ابھی اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب میں تجھے بھیجوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تجھے کتاب دوں اور احکام شریعت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد جو بھی رسول آیا، یعنی وقت بوقت، اور تمہاری کتاب کا تصدیق کرتا، آخر میں ہمارا محبوب علیہ السلام تشریف لایا. تو جب تم ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو نبی صاحب نے ان کے سب کی کتابوں کا تصدیق فرمایا. تو اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم لوگوں نے اسے پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ امداد بھی کرنا ہے. تو ایمان کیسے لایا؟ بیت المقدس میں نبی اسلام پہلے امام ہوئے اور صحابہ اور انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، بیت المقدس میں نبی اسلام کے پیچھے انہوں نے اقتداء فرمایا. یہ ایمان لانا تھا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم لوگوں نے اے پیغمبر علیہ السلام، تم لوگوں نے اسی محمد علیہ السلام کے ساتھ امداد بھی کرنا ہے. اس میں ایک نقطہ اور میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ کوئی کہہ دے کہ غیر اللہ کی امداد شرک ہے، قرآن میں کہتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ان لوگ کا اسی آیت پر ان کا میرے خیال ایمان کام نہیں کرے گا، اس کا نظر بھی کام نہیں کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی امداد شرک ہے، غیر اللہ سے امداد شرک ہے. اللہ نے اسی آیات میں فرمایا کہ تم لوگوں نے محمد علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور محمد علیہ السلام کے ساتھ تم لوگوں نے امداد بھی کرنا ہے. جو کہ وہ امداد جب ہمارے نبی علیہ السلام معراج تشریف لے گئے تھے، واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے آسمان میں پوچھا کہ محبوب آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ نبی علیہ السلام خوشی خوشی پر فرمایا کہ مجھے اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہ حضور آپ واپس چلے جائیں، 50 نمازیں آپ کا امت نہیں کر سکے گا، اللہ کو عرض کرو کہ اللہ اس کو کم کرے. نبی علیہ السلام واپس چلے گئے. مولا کریم یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہے، اس کو کم کر لیں، کم فرمائیں. تو اللہ جل شاہ نے 5 نمازیں کم کی. واپس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور اللہ نے کیا کچھ کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شاہ نے 5 نمازیں مجھے کم کی، 45 سے رہ گئے. عرض کرتے حضور پھر دوبارہ چلے جائیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان آتا جاتا تھا حتیٰ کہ 5 نمازیں مجھے کم ہوا کرتے تھے. تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ نے کیا تحفہ دے دیا؟ تو میں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نمازیں چھوڑ باقی سب معاف کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ واپس چلے جائیں، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، ان پر 2 نمازیں فرض، ایک صبح کا ایک مغرب کا، وہ 2 نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ لوگ آپ کے امت 5 کیسے پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بس مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، دوبارہ میں نہیں جا سکتا ہوں. اس میں 2 باتیں قابل نقطہ ہے. ایک بات یہ کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نمازیں 50 سے 5 رہ جائے گی؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا اللہ کو. تو یہ کیوں کیا؟ اللہ کا مقصد تھا کہ میرا محبوب مجھے بار بار آ جائے اور میں اس کو آمنے سامنے، وہ مجھے دیکھے اور میں ان کو دیکھوں. تو 10 بار نبی علیہ السلام اسی معراج میں اللہ کے سامنے تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے
تحفہ لایا ہمارے لیے. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا یہ نقطہ ہے 5 نمازیں. تو 5 نماز تو ہمیں 50 تھے تو 5 رہ گئے, تو 50 سے 0 کو ختم کرو, 5 رہ گئے. ابھی ایک نماز رہ گیا تو ایک نماز کے ساتھ 0 لگاؤ تو 10 رہ گئے. تو آج اگرچہ اللہ کا قانون ہم پر یہ آسان ہو گیا, لیکن ثواب اس طریقے سے ہمارے لیے رہ گیا. ایک من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو بندہ ایک نیک نیکی کرے تو اللہ فرماتا میں ان کو 10 گنا اجر دوں گا اس کو. تو ایک نماز پر ہمیں اور آپ کو 10 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں اللہ جل شانہ. تو 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم پر 50 نماز سے 5 نماز رہ گئے, موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے سے 2500 سال پہلے تشریف لے گئے دنیا سے. 2500 سال پہلے تشریف لے گئے, اور 2500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہمارے محمد علیہ السلام کے ساتھ یہ امداد کرتا ہے کہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں باقی رہ جاتے ہیں. یہ امداد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی کہتا ہو کہ یہ مردگان کا امداد جائز نہیں ہے تو ہم اس کو یہ جواب دیتے کہ تم لوگ 50 نماز پڑھا کریں, اور ہم تو امداد کے قائل ہیں, ہم 5 پڑھا کریں گے. بات پر سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے بارے میں اور ایک اور آیات اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. یاد کرو اسی وقت کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا, اے قوم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتیں جو کہ تم پر ہوئے. کون سے نعمتیں؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, جو کہ تم میں سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. تو اللہ نے خود فرمایا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا کہ اے میرے قوم, اللہ نے جو نعمتیں تجھ پر کی ہیں اسی نعمتوں کو یاد کر لو. تم خود یاد کر لو, اس کو لوگوں کو یاد دلاؤ. تو اگر موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اپنے امت کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے اللہ نے انبیاء سے کو پیدا فرمایا ہے, اس کو یاد کرو, تو ہمارا پیغمبر تو پیغمبروں کا پیغمبر ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, سورہ مائدہ اور 6 پارہ اور 8 رکوع 8واں آیت. عزیزو یہ تو میلاد کے ثبوت ہو گئے, اور ثبوت سنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اسی نعمتوں کو جو کہ اللہ نے تجھ پر فرمائے ہیں. تو ہم پر تو سارے نعمتوں سے بڑھ کر نبی سم زیادہ نعمت ہے. تو ہم اس لیے نبی سے کا میلاد کو مناتے ہیں. اچھا پھر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, پیغمبر اسلام ان لوگوں کو فرماؤ کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کے رحمت پر خوب خوشیاں منایا کرو. مولا ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آج کوئی اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر خوشی مناتا ہو اور نبی اسلام کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتا ہو, تو اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے اس کو اپنے بچے پیارے ہیں. ذرا ذہن میں بات رکھو, نبی علیہ السلام سے ان لوگوں کو اپنے بچے پیارے ہیں.
کیونکہ اپنے بچوں کے منگنے پر پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں، منگنے پر خوشی مناتے ہیں، خطبہ پر خوشی مناتے ہیں، شادی پر خوشی مناتے ہیں، اور نبی صاحب کے تشریح آوری پر خوشی نہیں مناتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے اپنے اولاد کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حدیث کے ضمن میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال عن انس رضی اللہ عنہ۔ حضور فرماتے کہ تم میں سے اسی وقت تک ایمان نہیں پا سکتے ہو جب تک تجھے میں اپنے والدین سے، اپنے بال بچوں سے اور سب لوگوں سے پسند نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تم لوگ ایمان نہیں پا سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چل گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث مبارک سے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام سے اپنے بچوں کو زیادہ محبوب کرتے ہیں اور زیادہ محبوبت ہے تو سمجھو کہ اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ مولا ہم سب کو اسی بیماری سے بچائے رکھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے دلائل تھے، اور نبی علیہ السلام کا میلاد کا معنی بھی میں نے بتایا، اور انشاءاللہ کہ جو بھی جس وقت اس میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں ہر وقت اس کے ساتھ نبی کا میلاد پر کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔